السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایک عجیب حکایت، ایک عجیب قصہ، بعلم بن باعورہ کا عبرتناک انجام۔ میرے پیاروں نوجوانوں دوستوں، حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت بعلم بن باعورہ کا ذکر کیا ہے، جو بنی اسرائیل کے اندر ایک زبردست مستجاب الدعوات اور صاحب کشف کرامت شخص تھا۔ اس نے بعض شریروں کے بہکانے سے رشوت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کی کرامت چھن گئی اور راندائی درگاہ ہو گیا۔ نیز کتے کی طرح اس کی زبان نکل آئی، دنیا میں ذلیل اور آخرت کے اندر عذاب عظیم کا مستحق ہوا۔ گرامی قدر بزرگوں دوستو، بعلم بن باعورہ کے واقعہ کی تفصیل حضرات مفسرین نے اس طرح بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم عمالقہ جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنب غفیر، ایک بہت بڑا لشکر لے کر ملک شام یعنی علاقے کنعان کے اندر پہنچ گئے۔ اب کچھ کنعانی لوگ بعلم بن باعورہ کے پاس پہنچے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج آدمی ہے اور ان کے پاس لشکر بھی بہت ہے، وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہماری ملک سے نکال دی اور ہم کو قتل کر دی اور ہماری جگہ بنی اسرائیل کو آباد کر دی۔ آپ کو اسم اعظم بھی معلوم تھا، آپ مستجاب الدعوات بھی ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہمارے مقابلے میں پسپا کر دے۔ بعلم بن باعورہ نے جواب دیا، ارے کم بختو، افسوس صد افسوس، تم کیسی بات کہتے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہے، ان کے ساتھ فرشتے و مومنین ہے، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ ان کا مقام جو اللہ کے یہاں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور وہ جلیل القدر پیغمبر بھی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ اگر میں تمہارے کہنے کے موافق بد دعا کر دوں تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاوے گی۔ کنعانیوں نے بے حد اصرار کیا کہ آپ بد دعا کر دیں، تو بعلم بن باعورہ نے کہا، اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، خدا سے مشورہ کر لوں۔ بعلم بن باعورہ کا قاعدہ تھا، جب تک اللہ کی طرف سے خوف میں اجازت نہیں ملتی تھی بد دعا نہیں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے استخارہ کے بعد کنعانیوں سے کہا کہ اللہ کی طرف سے بد دعا کی اجازت نہیں ملی، اس لیے میں بد دعا نہیں کروں گا۔ انکاری جواب سن کر قوم عمالقہ نے بعلم بن باعورہ کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی۔ بعلم نے یہ ہدیہ قبول کر لیا، پھر اس کی قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کرو۔ الہ و اصرار کی حد نہ رہی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا، جب تم نے یہ رشوت قبول کر لی ہے تو ان کا کام کر دیجیے۔ دوستو بزرگوں، سمجھو بس بیوی کی شکل میں شیطان پیچھے پڑ گیا۔ اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اسے اندھا کر دیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا شروع کر دی۔ چنانچہ بعلم بن باعورہ ایک خچر پر سوار ہو کر کوہ چستان، جو ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پر چڑھا تاکہ بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرے، مگر پہاڑ پر چڑھا ہی تھا کہ خچر بیٹھ گیا۔ بعلم بن باعورہ نے اتر کر خچر کو مارا، خچر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بعلم پھر سوار ہو گیا، مگر زیادہ نہ چلا تھا کہ پھر بیٹھ گیا۔ بعلم نے پھر اسے مارا۔ اب اللہ نے خچر کو بات کرنے کی طاقت عطا فرمائی اور خچر نے اللہ کی طرف سے حجت تام کرتے ہوئے کہا، کم بخت، تو کہا جا رہا ہے، کیا تجھے میرے سامنے ملائکہ نظر نہیں آتے جو مجھے لوٹا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی اور مومنین کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ بعلم نے پھر بھی خچر کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس پر سوار ہو کر کوہ چستان پر بد دعا کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ لیکن اس وقت تک قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ خود اپنے قوم جبارین کے لیے نکلے۔ لوگ چلا اٹھے کہ تم تو ہماری بد دعا کر رہے ہو۔ بعلم نے جواب دیا کہ میرے اختیار سے باہر ہے
میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں واقعتاً مجبور ہوں، مگر اب بھی قوم نہ مانی، برابر الہا و اصرار کرتی رہی کہ بددعا کروں، حتیٰ کہ بالم بن باورا کی زبان سینے پر لٹک گئی۔ تو بالم بن باورا نے کہا، میری دنیا اور آخرت خراب ہو گئی، تم نہیں جان رہے ہو، اب دعا تو میری چلتی نہیں، البتہ ایک چال اور مکر، ایک تدبیر تمہیں بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ بالم بن باورا کی شیطانی چال۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، بالم نے چال بتائی کہ تم اپنے حسین لڑکیوں کو مزین اور خوبصورت بنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو کچھ کرنے دے، رکاوٹ نہ بنے، یہ لوگ مسافر ہے، مدت سے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض ہے، انتہائی بری چیز ہے۔ جس قوم میں یہ عادت ہو اس پر ضرور قہر الہی اور عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ وہ قوم کبھی فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قومی عمالقہ نے اپنی خوبصورت اور حسین لڑکیوں کو کچھ سامان تجارت دے کر بنی اسرائیل میں بھیج دیا۔ ایک کنعانی لڑکی جس کا نام کشتی بنت سور تھا، ایک اسرائیلی سردار کی طرف سے گزری۔ اس سردار کا نام زمری بن شلوم تھا۔ یہ زمری اس لڑکی پر رچھ گیا، عاشق ہو گیا اور اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا کہ آپ یہی فرمائیں گے، یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے تو اس کے قریب بھی نہ جا۔ وہ زمری شخص بولا، خدا کی قسم اس معاملے میں میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی کو لے کر خیمے کے اندر چلا گیا اور وہاں اس نے زناکاری کی کہ بنی اسرائیل میں خدا نے فوراً سخت قسم کا طاعون بھیج دیا جس سے 70,000 آدمی 1 گھنٹے کے اندر مر گئی۔ جس شخص نے یہ بری حرکت کی تھی، اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا کہ سب لوگ عبرت حاصل ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے توبہ کی، دعائیں کی تو یہ طاعون دفع ہو گیا۔ دوستو تفسیر مظہری میں لکھا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اللہ بالم بن باورا سے اسم اعظم اور ایمان چھین لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب اس کی معرفت اس طرح سلب کر لی اور ایمان اس طرح کھینچ لیا جس طرح سانپ اپنی کونسلی سے باہر نکل آتا ہے اور کونسلی سے اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، یا جیسے بکری کی کھال اتار لی جاتی ہے کہ گوشت پوشت سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آخری گزارش، دوستوں بزرگوں پیارے بچوں، دیکھ لیا آپ نے کہ شیطان کیسی کیسی تدبیروں کے ساتھ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیسے کیسے اہل اللہ، اولیاء اعظام، صلحاء کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، تنظیموں، اداروں کے نام کو درہم برہم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ آپ حضرت کے سامنے بیان کے ہیں واقعات کہ دونوں خانقاہی اور اسرائیلی بزرگ تھی، اس لیے آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور شیطان سے پناہ مانگتا رہے، اس کے مکر و فریب سے ہر وقت چوکنا رہے۔ اس کے مکر نے اچھے کو پچھاڑ دیا، بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کے تقوی اور تقدس کو خاک میں ملا دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں متنبہ فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی کسی بات کو نہ مانو بلکہ اسلام کی رہنمائی میں زندگی گزارو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایمان کی ہر شاخ ہر حصے پر عمل پیرا ہو جاؤ، کیونکہ شیطان بری طرح تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ قرآن متنبہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔
دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین کرام، ہماری ویب سائٹ کو آگے شیئر کریں۔